یہ سر یہاں پہ اگر ایک اور طرف رہنمائی اگر آپ کرتے چلے جائیں کہ ہماری اس گفتگو سے انسپائر ہو کے کوئی شخص اگر جنگ جمل پڑھنے کے لیے چلا جائے یا بہت ساری چیزیں، بس میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو تمام تر تاریخ ہے یا بہت ساری وہ چیزیں ہیں جس کا آج کی انسانیت سے شاید کوئی تعلق نہیں ہے براہ راست، تو کیا وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا یہ مطلوب ہے کہ ہم جو ہے وہ وہی سے چیزیں شروع کریں، وہی سارا کچھ پڑھیں اور وہی سب کچھ کریں، یا آج کی جو انسانیت کے آج کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے؟ آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے، یا کیا آپ کی رہنمائی یا ایڈوائز ہوگی کہ اہم وہ والی بات ہے یہ۔ تاریخ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، یا وہ ساری کی ساری جو ہسٹری ہے جو کہ بہت خوشگوار شاید نہیں ہے؟ پڑھنا چاہیے، میں یہ تو کبھی نہیں کہوں گا کہ تاریخ نہ پڑھیں یا اختلافی باتیں نہ پڑھیں، بے شک مطالعہ کریں، پڑھیں ان کو، لیکن اختلاف جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان بندوں میں اختلاف تھا، مثلا آج کی میں بات کرتا ہوں، جی میرا خاندان ہے، میرے آبا و اجداد ہیں، ان کا کسی دوسرے خاندان سے اختلاف رہا ہے، اور مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ میرے جی باپ دادا کا فلاں خاندان سے اختلاف تھا، اور آج میں وہ اختلاف پڑھ کے آگاہ ہو گیا ہوں۔ اب مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر؟ کیا مجھے وہی جاہلیت والی انتقامی کارروائی، چونکہ ان کے باپ دادا کا میرے باپ دادا کے خلاف اقدام تھا، تو میں ان کی اولاد کے خلاف میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، وہ میرے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں؟ تو عقل یہ نہیں تو مانتا۔ عقل نہیں کہتی نا، یہ تو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں جی عرض کیا تھا بالکل، کہ لکیر اور عقل۔ دلیل چار چیزوں میں دلیل ہے: قرآن، سنت، عقل اور علم۔ علم۔ یہ چار چیزیں دلیل ہیں، باقی لکیریں ہیں، لکیروں کو نہیں آپ نے فالو کرنا، دلیلوں کو۔ ٹھیک ہے، ان میں اختلاف تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ اختلاف کے ساتھ آپ نے جو رواداری رکھنی ہے، اختلاف کے ہوتے ہوئے آپ نے جو معاملہ کرنا ہے باقی لوگوں کے ساتھ یا سماج میں رہنا ہے، تو وہ بھی تو ہے نا رویے۔ مثلا اہل البیت علیہ السلام کا اختلاف تھا، حکومتوں سے تھا، دوسروں سے تھا، لیکن ان مخالفین کے ساتھ ائمہ کا رویہ کیا تھا؟ یہ واقعہ تو اہل سنت بھی بہت ذکر کرتے ہیں، شیعہ جی بھی کرتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کا قاتل، کربلا میں جس نے حضرت علی اکبر کو قتل کیا، یہ مدینہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاں آیا مہمان بن کر، حضرت نے بڑا اس کو احترام کیا، سارا تواضع کی۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، تو کہا میں نے پہچان لیا، جب تو آیا تھا میں اسی وقت تجھے پہچان لیا۔ تو اس نے کہا میں کون ہوں؟ کہا میرے بھائی کا قاتل ہے تو کہا پھر اتنا احترام؟ کہا ہاں، یہ اہل البیت کا رویہ یہ۔ تو دوسری طرف سے دیکھیں، اختلاف ہے تو اختلاف میں آگ لگانا تو نہیں ہے نا۔ اہل البیت کی تعلیم یہ ہے کہ اختلاف ہے، اختلاف کے باوجود اس کے ساتھ اخلاق بھی ہے، اس کے ساتھ رواداری بھی ہے، اس کے ساتھ اصول بھی ہیں، اس کے ساتھ باقی ادب بھی ہے، وہ بھی آپ نے قائم رکھنا ہے، نہ کہ صرف اختلاف۔ صحیح ہے۔ اگر تاریخ ہم پڑھیں اور ہمیں تاریخ میں یہ سب مل جاتا ہے تو پھر کیا کریں؟ ہم آگ لگانا شروع کر دیں نا؟ پھر آپ کے پاس برداشت ہونی چاہیے، تحمل ہونا چاہیے۔ آج موجودہ جو پاکستانی معاشرہ ہے، پہلے مذہبیوں کے اندر عدم برداشت تھی شدید قسم کی، اب سیاسیوں میں بھی پیدا ہو گئی۔ کیا یہ اختلاف تو ہے نا آپس میں، تو یہ اختلاف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی شکلیں نہ توہین دیکھیں۔ شروع کر دیں، ایک دوسرے کی بے حرمتی شروع کر دیں، پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے عیب نکالنا شروع کر دیں، یہ تو بہت خراب معاشرہ بن جائے گا اس طرح۔ صحیح ہے۔ تو رواداری پیدا کریں آپ، ٹھیک ہے، آپ اپنے مذہب پر رہیں، وہ اپنے مذہب پر رہیں، آپ اپنے مذہب کے اختلافات اپنے اندر رکھیں، وہ اپنے مذہب کے اختلافات اپنے اندر رکھیں، جس میں اختلاف نہیں ہے وہ مل کے پریکٹس کرو، جہاں اختلاف ہے وہاں دوسروں کے سامنے جا کر نہ اس کو چھیڑو آپ اس موضوع۔